बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई। तर्जुमान सहाफ़ी खुद अपने मुंह से बार बार बताते हैं कि दिस इज़ बिटवीन इमरान खान एंड द फील्ड मार्शल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द स्टैब्लिशमेंट, और तो कुछ है नहीं। ये वही सूरत हाल है जिसके बारे में नून लीग वाले जब एहतजाज के फेज़ में, मोड में थे, तो वो कहते थे कि इमरान खान, हमें तुमसे नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई तुम्हें लाने वालों से। अभी मियां नवाज शरीफ ने भी ये बात की थी, लेकिन उसके बाद एक अजीब व गरीब सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की हुई। ऐसा लगा कि वो जो कहते ना बाजी डर गई, वो हमें सूरत हाल मुस्लिम लीग नून की नज़र आई। या वो एक बच्चा है जो हर बात पे कहता हुआ नज़र आता है, और डर गई, उसकी मीम बड़ी इस्तेमाल होती है। तो वो मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल पर मीम हमें पूरी उतरती हुई नज़र आती है, जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताज़ा तरीन ये वाला बयान दिया गया कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन में, नोटिफिकेशन में कोई रुकावट नहीं है। ये जो बात की गई है, जैसे ये खबर आई है तो सोशल मीडिया पर ये मीम बड़ी वायरल है। लेकिन देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ कहा जा रहा है कि कुछ बदल गया है। कुछ बदल गया, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान की, नौरीन खान की बहन डॉक्टर उज़्मा आज अडयाला जेल के अंदर गई इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। अब ये पिक एंड चूज़ होता है कि कभी वकला की टीम में से 6 लोगों के नाम जाते हैं, उनमें से 2 को मिलवा दो, 1 को मिलवा दो, किसी एक बहन को मिलवा दो। मिलवाने वाले पहले मिलवाते थे तीनों बहनों को, फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं उन पे तो ख़ास तौर पे पाबंदी लगने लगी कि बाहर आकर यही बोलती हैं, बड़ा दबंग बोलती हैं, बहुत वोकल बोलती हैं, और इनका बोला हुआ बड़ा असर करता है। और फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं, उन्हें ये चूँकि पार्टी चलाना चाहती हैं, और अपने लोगों ने भी बाज़ औक़ात निशाना बनाया, तो अलीमा खान साहिबा पे नहीं, इनको नहीं मिलने दिया जाएगा। ये हो गया। फिर ये भी कहा गया कि अलीमा खान साहिबा बात नहीं करेंगी, नौरीन खान साहिबा बात करेंगी। नौरीन साहिबा जाने लगी, मिलने लगी, फिर तीनों बहनों को रोक दिया गया। आज डॉक्टर उज़्मा गईं और डॉक्टर उज़्मा ने वही किया जो होता है। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो कुछ बदल गया है, इसको गेज करने का तरीका क्या होगा? डॉक्टर उज़्मा साहिबा गईं, वापस आईं और कहा इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। ये जो अफ़गान सोशल मीडिया ने, बाज़ चैनल्स ने खबरें चलाई कि इमरान खान खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने बाहर आकर बताया कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, सेहत बिल्कुल ठीक है, शदीद गुस्से में हैं, शदीद गुस्से में इमरान खान साहब। और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा है, और सब कुछ, एक बार फिर इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम ले दिया, सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है, ये डॉक्टर उज़्मा ने कहते हैं। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जल्दी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे, कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर से निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी अब यही तो वो चीज़ है कि जिसके बारे में हुकूमती शख्सियात ने, बाज़ तर्जुमान सहाफ़ियों ने कहा कि ये जो चीज़ है ये नहीं होगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ हुई, हुकूमती शख्सियात ने, यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो कोई चीज़ सीधी तौर पर सामने आती नहीं ना, बाज़ाब्ता तौर पर सामने आए। वो तो ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हुकूमती शख्सियात ने ये कहा कि जनाब वो इमरान खान साहब अंदर से ऐसी बात करते हैं। और फिर तर्जुमान सहाफ़ियों ने कहा कि ये गारंटी मांगी जा रही है कि जो अंदर जाएगा वापस आएगा, बात नहीं करेगा, खामोश रहेगा, और बाहर आकर बात नहीं की जाएगी। फिर उज़्मा खान साहिबा गईं, जाते हुए कहा कि नहीं, कोई शराइत मानकर नहीं जा रही, बाहर से पैगाम लेकर अंदर जा रही हूँ, अंदर से वापस आऊँगी तो पैगाम लेकर आऊँगी। और फिर वो चली गई, वापस आई, और उन्होंने वही किया जो किया जाता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते, बाकायदा तस्वीर बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, लगाते हैं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को निशाना बनाते हैं। तो उज़्मा खान साहिबा ने सीधा कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कुछ भी है वो आसिम मुनीर साहब वो करवा रहे हैं। ये पैगाम दे दिया गया। अब
اس کے بعد جو ڈھیر ساری باتیں ہیں میں انہیں ایک طرف رکھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کچھ بدل گیا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے اس پر زیادہ پریشانی خود ان صحافیوں کو ہے جن کا ٹلٹ پی ایم ایل این کی طرف نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں گزشتہ کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے، وہ خبریں جن میں اکانومی کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ سامنے آ گئی، آئی ایم ایف کی رپورٹ کی کوریج ہوئی، یہ جو لیبر سروے ہے، بے روزگاری کے نمبرز ہیں، یہ سامنے آ گئے. پھر اس کے بعد دیگر چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. حکومت کی کمر ٹوٹ گئی ہے، فرمائشیں ہو رہی ہیں. ترجمان صحافیوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی فرمائشیں بڑھ گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف نے یہ بتا دیا، اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ترجمان صحافی بتانے لگے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو کہہ دیا کہ وزیر داخلہ آپ کا تو ہم سے کیسے بات کر سکتے ہیں آپ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اور داخلہ کے معاملات کے حوالے سے، وزیر خزانہ آپ کا تو آپ ہم سے کیسے بات کر سکتے ہیں وزارت خزانہ کے معاملات کے حوالے سے. یہ چیزیں جب نظر آنے لگیں اور حکومت کی میڈیا پر تھوڑی سی کھچائی تھوڑی سی ہونے لگی تو ترجمان صحافیوں کو تکلیف بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بدل گیا ہے. کچھ بدل گیا ہے، اس بدلے ہوئے کچھ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ حکومت کی دھنائی ٹھکائی ہو رہی ہے، اور خود ایسی خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ جس میں حکومت جو یہ دعویٰ کر رہی تھی معیشت ٹیک آف پوزیشن پر ہے، زبردست ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں حکومت کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ پروفیسر ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب کیا بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈیشن ہے پاکستان کی اکانومی کی بہت بری ہے اور گزشتہ کچھ سالوں سے زیادہ بری ہے. تو یہ جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ بہتر کر دیا یہ بھی چل رہا ہے، اور چینلز پر یہ بھی چل رہا ہے کہ عمران خان کے دنوں میں یہ بھی بہتر تھا، یہ بھی بہتر تھا، یہ بھی بہتر تھا. کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کو پیغام ہے کہ اگر کچھ کرنے کے کام آپ نے نہ کیے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. یہ پیغام ہے مسلم لیگ نون کو. یعنی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. تو شاید کچھ اس طرح کی میسجنگ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے سنبھل جاؤ جہاں والو کہ آئے دن بہار کے، سنو سجنا پپیہے نے کہا ہے یہ پکار کے. تو اس طرح کی سچویشن کہ کچھ نہ کچھ بدل سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا، اگر کچھ نہ کچھ بدل سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی عمران خان سے محبت چل رہی تھی اور پھر عمران خان سائڈ پہ، اور وہ تمام لوگ جن سے نفرت چل رہی تھی وہ تمام لوگ ادھر. اب وہ تمام لوگ ادھر، محبت ادھر، چیزیں ادھر، اور عمران خان سے محبت کی جگہ شدید اینٹی عمران سچویشن. اور پھر اب وہ اینٹی عمران سچویشن ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اینٹی عمران ہے، مگر اس میں کچھ ایسی بدلاؤ کی لہریں نظر آ رہی ہیں کہ یہ جو تمام لوگ جن سے نفرت تھی اور عمران خان سے محبت تھی، اور اب یہ تمام لوگ محبت کے حقدار ہیں، شاید ان لوگوں کی سچویشن کچھ بدل سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت بات ہو رہی ہے کہ کچھ بدل گیا ہے. اس حکومت کو، نون لیگ کو، نواز شریف کو لانے والوں کا احتساب وغیرہ وغیرہ پیغام دیا جا رہا ہے. یہ اس صورتحال کا تجزیہ ہے. اب کیا کچھ بدل گیا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اڈیالہ کے اندر تو کچھ بھی نہیں بدلا. وہ اسی طرح کی گفتگو ہے. جب ڈاکٹر عظمیٰ باہر آئی ہیں تو بالکل وہی ٹون، وہی گفتگو، وہی الفاظ، اور وہی صیغہ بھی تو کا، سب کچھ عاصم منیر کروا رہا ہے. تو اڈیالہ کے اندر تو کچھ نہیں بدلا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ جو باہر موجود لوگ ہیں ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور اندر سے پیغام اور سخت ہے، اسی طرح کا سخت ہے. تو عجیب و غریب سی سچویشن ہے. یہ سچویشن کیا کہتی ہے آپ جج کیجئے اس کو. شہباز شریف صاحب لندن سے آئے، اسلام آباد نہیں اترے، لاہور میں رکے، لاہور میں نواز شریف سے ملیں گے، فلاں بات ہوگی، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، یہ سب کچھ چل رہا تھا. میں نے تب ایک چیز ٹویٹر پہ لکھی اور کہا کہ ذرا امیجن کیجئے کہ دو بھائیوں کی گفتگو ہو رہی ہو، اس میں ایک بھائی یہ بتا رہا ہو کہ ہم اب یوں کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، یہ کریں گے، اور اب بس
تو اس میں جو برادر خرد ہے وہ برادر صغیر برادر کبیر کو یہ بتائے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو پائے گا. تو یہ وہ سچویشن ہے. یعنی آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں اور ایک لمحے کو ایک اصطلاح ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے اختلاف، اس کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ کہ شہباز شریف کو سامنے رکھنے کے بعد فوج سے اختلاف، آپ اختلاف کا املا بھول جائیں گے کہ اس میں الف خ تے لام الف فے آتا ہے، کیا آتا ہے آپ بھول جائیں گے، اختلاف لکھنا بھول جائیں گے اگر شہباز شریف صاحب کی بات ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو نواز شریف صاحب والی خبر رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے نا، یہ والی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ وہ سچویشن ہے کہ جس سے پریشانی ہے مسلم لیگ نون کو. اور انہوں نے کہا نہیں جناب حضور والا میں نہیں، کوئی سوچیے گا بھی مت کہ میں کچھ کروں گا. یہ حالات ہے. اب ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی پہنچ جائیں، اڈیالہ کے باہر بھی پہنچ جائیں، ملاقات بھی ہو جائے، نہ کوئی ان کی گرفتاریاں ہوں، نہ یہاں سے پکڑ کے کسی پرزن وین میں پھینکا جائے، سب کچھ ہونے دیا جائے تو شاید پیغام تو دیا جا رہا ہے، بڑا کلیئر پیغام ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرف کچھ بدلا نہیں ہے. اچکزئی صاحب کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں، کوئٹہ میں جلسہ کر کے وہ اسی طرح کی جس طرح کی ان کی ٹون ہے، جس طرح کا ان کے لفظوں کا چناؤ ہے وہی بات کرتے ہیں. اور اچکزئی صاحب ٹھیک ٹھاک تگڑے انداز میں کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، اپنا حق لیں گے، یہ ہم کر کے دکھائیں گے، ووٹ عمران خان کو ملا، عمران خان کا ووٹ چھین لیا گیا، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ تمام باتیں محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں اور دبنگ جلسے میں خطاب کرتے ہیں. اب ان تمام حالات میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو آپ کو تھوڑی سی آسانی نظر آئی ہے، یہ آسانی جز وقتی ہے یا کل وقتی ہے؟ آگے جا کے محبت اور بڑھ سکتی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں، امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہے، محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے محبت نشتہ، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی محبت نشتہ، حالات کوئی بدلے نہیں ہیں، جیسے تھے ویسے ہیں. ہاں شاید کچھ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں کوئی تھوڑا بہت وہ جو اردو میں کہتے ہیں کہ تیور دکھانا، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.